خطاب کے لیے حجت الاسلام علامہ سید نگر صاحب روایت سے ملتمس ہوں، گراؤنڈ کا ذمہ ہوں، آواز بلند نعرہ سلامت۔ مال زر تاج تخت ساتھی نہ کوئی تجھ سے وفا کرے گا، مال زر تاج تخت ساتھی نہ کوئی تجھ سے وفا کرے گا، تو قبر کی خوفناک وادی میں حبس کا سامنا کرے گا۔ نکیر و منکر حساب لیں گے تو ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ ٹھہر جاؤ، ابھی تو پرسش جناب خیبر کشا کرے گا۔ تیرے سرانے علی کی کرسی لگے گی، تو کیا ماجرا کرے گا، یہ کون ہے کس طرف سے آیا، تو التجا کرے گا۔ وہی فرشتہ تجھے جناب امیر سے آشنا کرے گا، خدا وحدت تیری لحد میں عذاب کا ابتدا کرے گا۔ تو ہے علی کی مدد کا منکر، بتا تو اس وقت کیا کرے گا۔ میری گزارش کو مان لے، میری گزارش کو مان لے، عاقبت بنا رنگ رنگ ہو جا، نگر نگر میں گلی گلی میں علی علی کر ملنگ ہو جا۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله العظيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وإن هذا لهو البلاء المبين وقضيناه بذبح عظيم. ابراہیم اسماعیل منزل اسلام تقسیم میں آئے اور باپ نے بیٹے کو خوشحالی سے پر بٹا دیا اور ہم نے آواز دی ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. ہم اسی طرح نیک نیت اور اپنے عمل والے انسانوں کو جزا دیا کرتے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے آج کی قربانی کو ابھی میں تبدیل کر دیا. 1419 کی آواز کے ساتھ قربان سے جو سلسلہ کلام شروع ہوا تھا اس سے پہلے مرحلے پر میں نے
جناب ابراہیم کے ابتدائی 4 مراحل اتحاد کے بارے میں واقعات کے سامنے گزاری تب دوسرے مرحلے پر جناب ابراہیم کے ساتھ صفات اور کمالات کے بارے میں کچھ واقعات کی گئی اور کیونکہ منظر ابراہیم تک پہنچنے کے لیے اولاد اور ذریت ابراہیم کا تذکرہ ضروری ہے، لہذا آج قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں ذریت ابراہیم کے ساتھ صفات اور کمالات کے بارے میں کچھ باتیں گزارش کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں نسل ابراہیم کا تذکرہ 3 انداز سے کیا ہے۔ کبھی انہیں کو اولاد ابراہیم اور لفظ بنین سے یاد کیا گیا ہے، اور کبھی یہ افراد کو آل ابراہیم کہہ کر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور کبھی نسل ابراہیم کو لفظ ذریت سے یاد کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جنہیں اولاد کہا جاتا ہے، جنہیں بنون یا بنین کہا جاتا ہے، جنہیں آل کہا جاتا ہے یا جنہیں ذریت کہا جاتا ہے، یہ افراد وہی ہیں، مگر پروردگار عالم نے ان کے تذکرے کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال فرمائے۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنے دلوں کو میرے ساتھ رکھیں تاکہ بلاغت قرآن کو بھی محسوس کر سکیں، اور جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ آخری مرحلے تک جانا ہمارے عزیز بچوں اور نوجوانوں کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ 3 عنوان ہے جن سے اولاد ابراہیم اور نسل جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا گیا ہے، یا بشکل بنین یا بشکل آل یا بشکل ذریت۔ جب پروردگار عالم نے نسل جناب ابراہیم کا ذکر اولاد اور بنین کی شکل میں کیا تو جناب ابراہیم کی دعا کو دامن قرآن نے محسوس کیا۔ اس موقع کو یاد کرو جو خلیل خدا مالک کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اس شہر کے بارے میں جہاں اپنی ضروریت خدا کے دعا تھا، اور بیار کے بارے میں جو باقی غیر عزیز رہا ہے، جہاں ابراہیم نے اپنی ضروریت کو لا کر پروردگار عالم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد خلیل نے مالک کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے اور میرے بنی میری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھنا کہ ان میں کوئی بت پرستی نہ کرنے پائے۔ یہ جگہ وہ ہے جہاں لفظ بنیا استعمال ہوا ہے، یعنی میری اولاد بنی سے منسوخ ہو جائے سب کی طرف تو لفظ بنیا استعمال کیا جائے گا۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچائے رکھنا کہ ان میں کوئی بتوں کے سامنے سب جھکا نہیں پائے، ان میں کوئی بت پرستی نہ کرنے پائے۔ میں چاہتا ہوں اس لفظ کی طرف آپ متوجہ ہیں۔ اگر خلیل اللہ نے اس دعا میں اپنی ذات کو شامل نہ کیا ہوتا تو شاید اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے تھے کہ اگر اولاد ابراہیم میں کوئی بت پرست ہو بھی جائے تو خدا مستقبل لوگ سے بت پرستی سے نکال دے۔ اگر اولاد ابراہیم میں کوئی اصطلاح میں مبتلا ہے بت پرستی رہے تو خدا اسے بچا لینا تاکہ اس کا خاتمہ خیر پر ہو، زندگی پر بت پرستی نہ کرنے پائے۔ 10 سال کا لیا ہے، 20 سال ہوتا تو رائے نہیں ہے، 40 سال ہوتا تو رائے نہیں ہے، مگر خدا ساری زندگی بت پرستی نہ کرنے پائے، انہیں بت پرستی سے بچا لے رہا۔ یعنی اگر ابراہیم نے اپنے کو شامل نہ کیا ہوتا تو شاید وہ ترجمہ کیا جاتا کہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے رہا، مگر خدا کہ بارگاہ میں ابراہیم وَجْنُبْنِي مجھے اور میری اولاد کو، مجھے اور میری اولاد کو، اس کا مطلب یہ کہ بت پرستی سے بچا لینا مقصود نہیں ہے، بت پرستی سے بچائے رکھنا مقصود ہے۔
یعنی اولاد ابراہیم نے اور دنیا کے دوسرے افراد میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ دوسرے افراد زندگی کے کسی مرحلے پر صحیح خود پرستی کر سکتے ہیں، مگر جو اولاد ابراہیم ہے وہ کبھی بتوں کے سامنے سے نہیں جھکا سکتا۔ اولاد ابراہیم کا کہ پروردگار عالم نے اولاد ابراہیم کو پر سیدھے بچا دیا، ان میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو بتوں کے سامنے زندگی میں ایک لمحے سب جھکاتے، اسے کہ خلیل نے دعا میں اپنے کو شامل کر لیا ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے اگر دعا میں اپنے کو شامل نہ کیا ہوگا تو لوگ کہتے ابراہیم کا حساب الگ ہے، اولاد کا حساب۔ میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، میرے بچے متوجہ ہو جائیں، اگر ابراہیم نے اپنے کو دعا میں شامل نہ کیا ہوتا مجھے نہیں مجھے، اگر اپنے کو شامل نہ کیا ہوتا تو ہر آدمی کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا خلیل کا حساب الگ، اولاد کا حساب الگ۔ وہ شروع سے تو سیدھے بچے ہوئے ہیں، یہ بھاگی آگے بچ گئے، انہوں نے کبھی سب نہیں جھکایا، انہوں نے سب جھکایا مگر بعد میں خدا نے کو چاہیے چھوڑ دیا۔ ابراہیم نے دعا میں اپنے کو شامل کر دیا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ایسا میں ویسے نہیں ہوگا۔ سمجھو گئے جو کام پہلے دن ابراہیم نے کیا تھا وہی کام آخری دن پیغمبر نے کیا۔ جب آئے تفسیر نازل ہوئی اور ابو سعید خدری سامنے آئے، حضور کی آیت کی سامنے نازل ہوئی، فرمایا نظر دیا وفی علی و فاطمہ و حسن و حسین، یہ میرے بارے میں ہے، علی کے بارے میں ہے، فاطمہ کے بارے میں ہے، حضرت حسین کے بارے میں ہے۔ نبی نے اگر اپنے کو شامل نہ کیا ہوگا تو بڑی آسانی سے ایسے خدا نے پاس کیا ہے۔ فرمایا ہوتا یہ تفسیر کی آیت میری شان میں نازل ہوئی ہے، نظرت کیا وفی علی و فاطمہ والحسن والحسین، یہ میری شان میں ہے، علی کے بارے میں ہے، فاطمہ کے بارے میں ہے، حضرت حسین کے بارے میں ہے۔ حضور نے اپنے کو شامل کر دیا تاکہ جو ترجمہ کرنا ہو سب کے لیے کرنا، جو معنی بیان کرنا مجھے بھی نگاہ میں رکھنا، وہ پہلا انتظام تھا جو خلیل خدا نے خود پرستی کے مرحلے میں کیا تھا۔ کیا آخری انتظام تھا جو پیغمبر نے تبلیغ کے مرحلے میں کیا ہے؟ اس طرح آپ کو یہ وہ تذکرہ ہے جو پروردگار عالم نے نسل ابراہیم کا کیا، اولاد کی شکل میں، بنین کی شکل میں۔ دوسرا تذکرہ اسی نسل ابراہیم کا مگر بشکل آل ابراہیم۔ میں ساری باتیں تو سناؤں گا، اسی وقت گنجائش ہوتی ہے۔ دو تذکرے بشکل آل ابراہیم، پروردگار عالم نے جب اپنے ان بندوں کا ذکر کیا جن کو خدا نے ساری کائنات میں منتخب کیا ہے اور چن لیا ہے، تو اللہ صبا آسما ونوحا وآل ابراہیم، اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا اور آل ابراہیم کو چنا۔ لوگ ہمارے عربی کے باخبر نہیں وہ اتنی باتیں پڑھ رہے ہیں کہ ابراہیم سے پہلے آدم کا نام تھا، ابراہیم سے پہلے نوح کا نام تھا۔ تو جب بڑے بڑے انبیاء کا ذکر ہو رہا تھا تو کیا پرانا کہ دیکھو آدم و نوح و ابراہیم، خدا نے جیسے آدم کو چنا جیسے نوح کو چنا ویسے ابراہیم کو بھی چن لیا۔ اگر 70 سال آدم و نوح کی چل رہی تھی اس وقت سے آدم و نوح کا ہو رہا تھا، مگر جیسے ابراہیم کی منزل آئی اب ذکر ابراہیم سے ذکر آل ابراہیم ہے، یعنی جس منزل انتخاب میں کل آدم تھے، جس منزل انتخاب میں کل نوح تھے، اس منزل انتخاب میں ابراہیم نہیں بلکہ آل ابراہیم ہے۔ اس طرح کوئی
جن شخصیتوں کا انتخاب کیا ہے ان میں ایک جناب آدم کا ذکر ہے، ایک جناب نوح کا ذکر ہے، اس کے بعد آل ابراہیم آل عمران آل عالمین کا یہ وہ افراد جن کو خدا نے منتخب کیا ہے۔ یہاں ذکر اولاد کا بشکل زمین نہیں، یہاں ذکر اولاد کا بشکل آل ابراہیم، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں آل ابراہیم کا ذکر آیا اور ظاہر کیا کہ خدا نے یہ مصطفیٰ اور منتخب قرار دیا ہے۔ یہ آل ابراہیم کا پہلا سماج ہے، یہ خدا کے مصطفیٰ اور منتخب کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر پھر آل ابراہیم کا ذکر آیا اور اللہ کی ہے اب یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ اگر یہ لوگ میرے بندوں کے اس بات پر چلتے ہیں، میرے بندوں کے اس بات پر عادت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا فضل و کرم ان کے ساتھ ان کے سامنے حاضر کر دیا ہے، تو اگر جنت کا ضرور چلے اب ہم بتاتے ہیں ہم نے تم کو کیا کیا دیا ہے۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی ہے، آل ابراہیم کو حکمت دی ہے، آل ابراہیم کو کیا بھی دیا جتنا جلدا چاہو چلو اس طرح محمد لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ خدا نے اپنا کو کرم ان کے سامنے حال کر دیا، خدا نے تم کو نہیں کیا، تم نے اہلیت نہیں کہ خدا نے تمہیں بہت کو کرم میں نہیں نوازا، کسی نے نواز لوگ سے کوئی کیا بات جنہیں خدا نے وہ کرم دے دیا ہے سب کو کرم سامنے حال کر دیا ہے، بڑی باتوں نے کیا بات ہے۔ اگر خدا پر اعتبار ہے کہ سب کو وہ دے دیا تو نہ ہے تو نہیں کیا جو ہمارے میں ایک دم کہہ رہا ہوں ہم نے روشنی فرمایا جب کسی انسان کے دل میں عادت پیدا ہو جائے تو عادت کسی اور بات کی نشاندہی کرے یا نہ کرے۔ اگر جو پہلی بات سے پہچان جاتی ہے کہ عادت کرنے والا اگلے خدا کو نہیں مان نہیں لیتا، میں کبھی وہی بات مان کر رہا ہوں جب انسان کے دل میں عادت پیدا ہوگا خدا کا کرنا میں آپ سے چلنے لگوں یا مجھے چلنے لگوں نہ آپ کو ایسے نظر رہا، لیکن اگر کم سے کم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عادت کرنے والا چلنے والا اگلے خدا پر اعتبار نہیں رہتا، کسی اگر عدالت کے خدا پر اعتبار ہوگا تو چلنا بھی پاتا ہے، سکاتا ہے عدالت کے ساتھ مجھے پیسہ بنا دیا جائے ایسا بنا دیا، سکاتا ہے عدالت کے ساتھ ہمیں ایسا بنا دیا جائے ہمیں ایسا بنا دیا، لیکن جب انسان کی عادت پیدا ہو جائے تو عادت اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو اگلے الہی پر اعتبار نہیں ہے۔ عادت اس بات کی نشانی ہے کہ انسان کو خدا کے انصاف پر اعتبار نہیں ہے، اور جس کو خدا نے خاصی سمجھا اب کے من کے عمل کو شہری مان لے، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا جائے لیکن بہت ہے، ہر شہر کو اس کی منزل پر رکھا جائے لیکن طاقت آپ کا سماج سے خدا نے آپ کو منزل سامان میں رکھا، میں قابل نہیں کہوں گا مجھے اپنی منزل میں رکھا جو جس قابل ہے اس کو باہر رکھا گیا، لیکن جو حضرت کی بات ہے جلدی کی بات ہے پریشان کی بات ہے، تو جب تک عدل خدا پر اعتبار رہے گا حضرت نہیں پیدا ہوگا، جب عدل خدا پر اعتبار میں رہ جائے گا حضرت پیدا ہوگا انسان لینے لگے گا۔ مجھے تو پہلا اثر پہلی بار جو انسان کے اثر سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو عدالت کے خدا پر اعتبار نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، اگر خدا نہ کرتا کسی کو باعث دے کر تمہارے دل میں اثر پیدا ہو تو یہ سمجھو کہ تمہارے ایمان میں کمزوری پیدا ہو، یہ سمجھو کہ اپنے خدا پر تمہیں اعتبار نہیں رہ گیا ہے، خدا اگر اپنے خدا پر اعتبار ہے تو خدا کو ہر ایک اسی کی جگہ پر رکھے گا جو اس کی منزل ہوگی، جانا تو حضرت کا کام ہے، یہ جلدی کی کوئی بات ہے، اپنے خدا پر اعتبار پیدا کرو تاکہ حضرت کا خاتمہ ہو، تاکہ حضرت میں پیدا ہو کے پائے، حضرت وہی پیدا ہوگا جہاں سے خدا نہ ہوگا۔ ہم نے سب کہنا چاہتا ہوں شاید اسی لیے آج محمد نے اسلامی عقائد نے عدالت سے خدا پر اتنا زور کیا کہ اصل خدا کو اصول مذہب میں شامل کر دیا،
کہ جب اپنے خدا آ جائے گا محبت چلا جائے گا حسن آئے گا تو حسن رہ جائے گا. اپنے خدا کا اعتبار پیدا کرو تاکہ تم نہ پیدا ہو. ارے آپ کو میں جب تم اپنے خدا آئے تو حسن نہیں ہے, اپنے خدا کے اعتبار نہیں ہے تو حسن پیدا ہوگا. مگر آج محمد کی خوشیاں آ گئی اپنے خدا پر. کیا کسی لیے حضور نے فرمایا تھا, حضور نے فرمایا تھا حضرت یعقوب ایمان, اگر انسان کے ایمان کو کہا جاتا ہے اگر حضرت آ جائے تو ایمان چلا جائے گا. اسے ایمان کی خوشیاں آ گئی اپنے خدا پر. اسلام کی بنیادوں میں توحید اور نبوت و قیامت ہے. ایمان کی بنیادوں میں اپنے پروردگار شامل ہے. جب آ جائے گا حضرت چلا جائے گا, حضرت آ جائے گا لوگ ہو جائے گا. یہ غلط پروردگار عالم نے آل ابراہیم کو جناب کی ہے, حکمت کی ہے, وہاں دینا ہو ملک عظیمہ, اور قرآن نے ملک عظیم کیا ہے. یہ بات کو ایمان دے گا. اگر اپنے بات کی باتوں میں چھین لیا جائے, اگر دنیا کی کوئی سلطنت کو کوئی ہو انسان سے چھین لے گا, لیکن خدا نے خلاف کی ہے, خدا چھین نہیں جا سکتا. خدا نے اگر کسی کو حکمت کی ہے تو اس پر تو چھینا نہیں جا سکتا, اور خدا نے اگر مجھ سے دنیا کیا ہوگا تو شاید چھین لیا جاتا. خدا نے تو مجھ سے امین دیا ہے, یہ مجھ سے امین کیا ہے. اگر مجھ سے امین کو پہچانا چاہے تو ابھی لو, یہ سب سے پہچان لو کہ سرکار تو عالم ساری کائنات کو دیر کرم چھوڑ کے ایسے رانی میں پہنچی. منزل میراج ساری دنیا کا لوگ نیچے سرکار تو عالم پر بھی ہوگا, اور آواز والی میرے حبیب آپ کیا مانگنا چاہتے ہو. سر توڑتا ہو مانگو, میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو ابھی تو جو خدا کی بات قرآن کی میرے سن رہا ہے, پروردگار آتا ہے سلیمان ملکن عظیما وما آتیتنی. پروردگار میں تو تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ پورے سلیمان کو اتنا بڑا ملک دیا تو مجھے کیا دیا. اگر سلیمان کو اتنا بڑا ملک دیا تو مجھے کیا دیا. ہمارے میرے حبیب آتے تو سلیمان ملکن عظیما کی دنیا, ہم نے سلیمان کو ملک عظیم دنیا میں دیا. وہ آتے تو ملکن عظیما کی جنت, اور ہم نے اپنے ملک عظیم آگے اپنے جنت کی جگہ میں دیا. اب تو اندازہ ہوا کہ خدا نے آل ابراہیم کو ملک عظیم دیا ہے. کیا آج کوئی چیز نہیں جا سکتی ہے, جنت ہے برابری کی جا سکتا ہوں. اس طرح کوئی کے لیے بڑا وقت رہتا ہے. جب پروردگار عالم نے اولاد کا بشر اولاد کیا تو دعا کی پروردگار میری اولاد کو ترقی دے بتائے. جب سے کہ آل ابراہیم آیا تو پروردگار عالم آل ابراہیم کا ذکر دو طریقے سے کیا. کبھی ان کے انتخاب کا ذکر کیا, کبھی ان کے لیے اپنی نبا کا ذکر کیا. ہم نے یہ خطاب کی ہے, حکمت کی ہے, اور یہ ملک عظیم میں نے فرمایا ہے. یہ دوسرا بچہ ہے تو شکل آل ابراہیم. اب آئیے دیکھو ضروریت ابراہیم. جب خدا نے اولاد ابراہیم کا ذکر ضروریت کی شکل میں کیا تو وہ بچہ انداز ہوا. مختلف لفظوں میں چار تذکرے ہیں قرآن مجید میں ضروریت ابراہیم کے ذریعے, جس کو جلدی آپ کو سنا کے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. پہلا تذکرہ ضروریت ابراہیم کا بشکل اسلام, اور جو جناب ابراہیم کے نام اسماعیل خانے خدا کی دیواروں کو گرم کرنا ہے. بڑی دیر بول ابراہیم اور قواعد سے پہلے اور اسماعیل خانے خدا کی تعمیر ہو رہی ہے, دیواریں گرم ہو رہی ہیں. پھر آئندہ وکیل ابراہیم کروں گا اور دعا ہو رہی ہے تفکر زندہ میں کام کا بنی ابراہیم اور ہماری محنت کو اجازت کو قبول کرتی. ابراہیم کوئی مہمان ہے, میری اسماعیل کوئی رسمی مہمان ہے, ماں کے بنانے والے. یہ بتائیں گے ہمارا ابراہیم کو اسماعیل حکم خدا کے بنا رہے ہیں, اور ان کا کام تو یہ نہیں.
یہ بنا رہے ہیں آگے خدا بن رہا ہے تو دونوں دعا کریں ربنا پروردگار ہماری محنت کو ہماری ریاست کو قبول فرما دیں. اس کے بعد ابراہیم اور اسماعیل کی دعا ہوتی ربنا واجعلنا مسلمین لک پروردگار اور ہم دونوں کو اپنا بندے مسلم بنا دے. پروردگار ہم دونوں کو اپنا بندے مسلمان بنا دے. وہ مل ذریتنا امتاً مسلمۃ لک اور ہماری ضروریات کے لیے امت مسلمہ قرار دے دیا. یہ وہی بات انہوں نے سنی. یہ وہی مسئلہ تفصیل سے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. بات آپ کے لیے ہے وہاں کی ابراہیم کو دعا کی تو اپنے کو سامنے کر کے مجھے اور میری اولاد کو دوسروں کیجیے بچایا. یہاں بھی ابراہیم کو اسماعیل نے پہلے اپنے لیے دعا کی ہمیں مسلم بنا دے اور ہماری ضروریت کے ایک امت مسلمہ قرار دے دے. یعنی ضروریت ابراہیم میں یہ امت مسلمہ ہوا ہے جس کا اطلاع امتیوں جیسا اطلاع نہیں ہے ابراہیم اور اسماعیل جیسا اطلاع. تو ضروریت ابراہیم کا پہلا دوسرا برائے اسلام ان کا اسلام وہ اسلام ہے جو ابراہیم کا اسلام ہے. ان کا اسلام وہ اسلام ہے جو اسماعیل کا اسلام ہے. اور اگر آپ واقعی شخص میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ آج جتنا میں مسلسل تذکرہ کر رہا ہوں اس کا تو اندازہ ہو جائے گا. وہ اسلام کیا ہے جو ابراہیم کا اسلام اسماعیل کا اسلام اس کے لیے دعا ہو رہی ہے کہ خدائے یہ اسلام ہماری ضروریت کے لیے رہے. یہ اسلام کیا ہے؟ یہ جنتا حملے کا اسلام نہیں. یہ دو چار لفظوں کو زبان پر دوہرانے کا اسلام نہیں ہے. یہ وہ اسلام ہے جب آپ نے بیٹے کو سوئی کے نیچے لگا دیا تب خدائے کا قلم اور جب یہ دونوں بندے مسئلے اسلام میں آ گئے یعنی یہ قربانیوں کا اسلام ہے یہ لفظوں کا اسلام ہے. تو جیسا اسلام میں قربانی خلیل و بنی کے پاس ہے تو آج یہ ہے کہ خدایا میری ضروریت میں ایسے افراد پیدا ہوتے رہے کہ جن کا شراب ہی ہو قربانی دے گا. میں گزارش کروں یہ امتیاز ہے ضروریت ابراہیم کا یہ گلا کاٹنا تو ہر وقت والوں کو آتا ہے مگر گلا کٹانا ضروریت ابراہیم کو آتا ہے. یہ سوال پورے بات کرو. تو پہلا امتیاز ہے ضروریت ابراہیم کا امت مسلمہ. جو امت مسلمہ ہے یہ واقعی اس اسلام کے مالک ہیں جو خلیل کا اسلام ہے جو نبی کا اسلام ہے جو بادشاہ حاجت میں قربانی کے چلنے کا اسلام ہے. یہ پہلا ذکر ضروریت بشکل اسلام. اور آگے بڑھیے جناب ابراہیم خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں رب کی شاہی مقیم الصلاۃ اور ضروریت پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا قرار دے دے اور میری ضروریت ہے بھی. پہلی دعا ہے اسلام سے متعلق. دوسری دعا ہے کہ کامل صلاح نماز قائم کرنے سے متعلق. خدایا میری ضروریت میں ایسے افراد پیدا ہوں جو نماز قائم کرنے والے ہوں جیسے میں نماز قائم کرنے والا ہوں. تو جیسا میں قربانی دینے والا ہوں ویسے وہ قربانی دینے والے جیسا میں تیرا بندے مخلص نماز قائم کرنے والا ہوں. میری ضروریت یہ ہے کہ افراد پیدا ہوں جو نماز قائم کرنے والے ہوں. یہ دوسری دعا ابراہیم ہے ضروریت کے بارے میں یا اسی کے لیے ضروریت ابراہیم ہے نماز قائم کرنے کی شکل. تیسرا مرحلہ جب جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم اس واقعے غیر نظام جہاں شراب نہیں ہے کوئی پیداوار نہیں ہے کوئی آبادی نہیں ہے آگے خدا کے پہلو میں ابراہیم اسماعیل کو چھوڑ کر آگرہ کی کوٹ میں جا رہے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی اس کو نہ بھولیے گا. ربنا انی اسکنت من ذریتی پروردگار میں نے اپنی ضروریت کو واقع کر دیا ہے. اس واقعے غیر نظام جن سے محرم تیرے محترم وطن کے ہم پائے میں جو چھوڑا ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ. تیرے گھر کے پاس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ لوگ
نماز قائم کریں. یہ لوگ نماز قائم کریں. اس کے بعد اب بول رہے کہ آپ کو دعا ہو رہی ہے اور آج آپ یہ تو میرا یہ میرے مالک میں بول رہا کہ دھو کے لا رہا ہوں. وہ سوچے نہیں میں یہ صنعت ہو کے جا رہا ہوں. لیکن خدا میری دعا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرح کھلا دے رہا اور آج اب پاتی ہے ایسے دلی بنا دینا لوگوں میں کہ جو ان کی طرف لوگ جائیں. یہ ضرورت کبھی زیادہ کیا ہے کہ پروردگار عالم ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو جھکا دے اور اس کا دوسرا چڑھا ہے برسوں کو ملے سمرا اور خدا یہ پھلوں کا دینا. راجا کو سمجھتی ہوں میں تو میرا نہیں جا سکتا. خدا یہ پھلوں کا دینا. ایک غریب اگر پھلوں کا دلوانا تھا تو اس کی بات میں لے جا کے چھوڑا ہوتا. کسی حقیقت کے پاس چھوڑا ہوتا. یہ چھوڑا وہاں جہاں پر شراب نہیں پیداوار نہیں اور اس کے بعد پھلوں کا دلوا گئے. یہ سوچو گئے اس کا تو خدا یہ سمے آپ کی ہوگی لینا یہ کھا دینا بنائیں گے کہاں سے. کیا آپ کو کوئی پیداوار نہیں ہے کیا کوئی شراب نہیں ہے کیا کوئی کام نہیں ہے کیا میں مانگ رہا ہوں جس سے وہ نہ بات کا موقع ہے نہ فوٹو کا موقع ہے. میں مانگ رہا ہوں خدا یہ پھلوں کی ہوگی لینا. اگر کسی بات دے رکھے یہ تو آپ کی ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ پھل پیدا ہوتے رہیں گے یہ ملتا رہے گا. میں کیا تو جو ملے بات رہے ملے کسی اگر ماں سے ملا تو وہ سارے تو مل سکتا ہے کہ بات بار بڑھتا ہے سب مان ہوگا لینے والا کیسا ہے دینے والا کیسا ہے. ایک کوئی محمد یہ ضروریت ابراہیم کا تیسرا تذکرہ ہے. یہ تذکرہ اسلام کی شکل ہے. یہ تذکرہ نماز قائم کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا تذکرہ ضروریت ابراہیم کا محبتوں کی شکل میں اور آخری تذکرہ ضروریت ابراہیم کا ابراہیم ربہ بکلمات پروردگار نے ابراہیم نے امتحان دیا چند کلمات سے فاطم محمد. ابراہیم نے انہیں تمام کر لیا یعنی اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. امام ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. سوچے آپ سنتے کہتے ہیں میں تو ہماری بات کو سمجھ کیا چاہتا ہوں. ابراہیم تم امتحان میں محبت سے کامیاب ہو گئے. اب تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے یہ دلوں کو امام بنانے کا نام لیا. ابراہیم نے کہا ہمیں ضروریت کیا یہ امامت ہماری ضروریت نہیں رہے گی. ہمارے ہاں لا جناب والی بات کی میرا ہوتا غالبوں کو نہ ملے گا تمہاری ضروریت میں رہے گا. میں پوری تمہید آپ کے لیے آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ بڑے نظر ہیں نتائج تو خود پہنچ سکتے ہیں مگر اس مقصد سے ان آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی اور اس منزل تک لے جانے کے لیے چند منٹ آپ اور متوجہ رہے تاکہ اس نتیجے تک اپنے عزیزوں کے دلوں کو پہنچا سکوں. تو ذکر اولاد ابراہیم تین طریقے سے کیا گیا. کبھی غریب کی شکل میں کبھی آج کی شکل میں کبھی ضروریت کی شکل میں لفظوں کو بلا وجہ نہیں بتا رہا ہوں. اولاد ابراہیم کا ذکر کبھی غریب کی شکل میں آیا کبھی آج کی صورت میں آیا کبھی ضروریت کی شکل میں آیا. اب آگے ذرا پیغمبر کے گھرانے کو دیکھیں. جب پیغمبر کے گھرانے کا ذکر آیا تو یہ سب کے آگے تینوں شکلوں میں آیا. کبھی غریب کی شکل میں آیا کبھی آج کی شکل میں آیا کبھی ضروریت کی شکل میں آیا. جب دونوں تذکروں کو بلائیں گے تب آپ کو پائے گا یہ سب کے آگے دونوں طرح سے آیا. اور آج پیغمبر کو کبھی غریب کی شکل میں پیش کیا گیا تو اس کے دو مرحلے میں کبھی زمین پر کبھی آسمان پر
کبھی یہ سب تیرا زمین پر ہوا، کبھی آسمان پر ہوا، زمین پہ یہ مباہلے کے میدان میں نکلے اپنے اولاد کو لے کے آؤ، اب اولاد پیغمبر ہیں، اثر ہو گئے کہ مباہلے میں جا رہے ہیں ہمارے آگے محمد کا اعلان وجہ زمین ہوا، زمین پر مباہلے میں اب آپ بتائیے آسمان پر ان لفظوں کے لیے کب ہوا؟ جب مدد لے گا بڑا کے پوچھا بربر کے جا کے آگے سے کون ہے؟ آواز وہاں پہ بسو باز ہوا اور باز ہوا بسل ہوا اس پر آسمان پر بھارت آل پیغمبر کا اعلان ہوا بنوہا کی شکل یہ لفظ ابنا، یہ لفظ مرین جو آل محمد کے استعمال ہوا تو کبھی منزل صداقت کے اظہار کے لیے، کبھی منزل طہارت کے اعلان کے لیے. یہ آل محمد سے پہلے اگر آل ابراہیم کے ذہن میں یہ لفظ آیا تھا تو وہاں بات چیت کا اعلان کرنے کے لیے یہ وہ منزل ہیں جو بزرگوں کے سامنے سمجھانے والے نہیں ہے. میں پھر اپنی بات کو ملا کے گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ پہچانے والے ابراہیم کو زیادہ ہتھیار نہیں ہے. یہ تو آگے چل کے آل محمد کا آ گیا، یہ آل ابراہیم کا تو رسول ہے جو آل محمد کی شکل میں آیا ہے. یہ بڑا یہ بڑا کبھی بڑی جو ابراہیم کے پاس تھی، بھی بڑی جو ابراہیم کے پاس تھی. آج یہ ہے جو خود ابراہیم کو سنائے سے کہا گیا کہ اس گھر کو پاس سناؤ. میرے گھر کو پاس بناؤ تاکہ جب پاس بنانے والے پہچان لیے جائے تب اندازہ ہوگا کہ جب اتارا جائے گا وہ کیسا ہوگا. سہارت ابراہیم سے سہارت آل محمد کا اندازہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر اولاد ابراہیم کا بھی شکل نہ ہوا یہ پروردگار عالم یہ خود پرستی سے بچائے رکھنا یہ انسان تو آل محمد کی ہے. یہ بڑی اولاد ابراہیم ہے، یہ بڑی ضروریت ابراہیم ہے جن کو پروردگار عالم نے ایسا خود پرستی سے بچا کے رکھا. اب آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے اس اولاد ابراہیم کے تسلسل کو خود پرستی سے ایسا بچا کے رکھا کہ چاہے کسی کے لیے جانیے کن کے واسطے جھک رہی ہو، چاہے کسی کا سر خودوں کے سامنے ایک گھنٹے کے واسطے جھک گیا ہو، لیکن یاد ابراہیم ہے کہ جن کا سر خدا کے سامنے ایک زندگی بھر چکا اور غیر خدا کے سامنے لیکن اب ایک نہیں چکا جس کی پہچان یہ کہ اگر غیر خدا کے آگے جھک گیا ہوگا تو غیر مقرر ہوگا. اگر غیر خدا کے سامنے جھکیا ہوگا تو اتنا محترم نہ ہوگا کہ غیر خدا کے آگے نہ جھکنے کے نتیجہ ہے کہ کرم اللہ ہو وجہ ہو گئی. اس طرح محمد یہ بات میں نے آپ نے گزاری صبح شام سنتے رہتی ہے کہ بچے کو معلوم ہے اور ان کا سماج کا رمضا ہوا تھا اور چہرے کو مکرم بنایا کبھی کسی کو کے سامنے آنے کے ساتھ یہ جو ہے جیسی بات تو آپ سنتے رہتے ہیں ایک ہفتہ اور اضافہ کر لیجیے. اگر بڑھتی ہے میں یہ کہوں کہ میں بھی کب سے پیدا ہوا ہوں میں نے کسی کو کے سامنے کر نہیں پایا. میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے کسی کو کے سامنے کر نہیں پایا تو میں ذہن تو نہیں کر رہے جو تو نہیں بول رہے. آپ مرحلہ جیسے صاحب والے ایمان ہیں
یا کسی رجوع کو مسلمان پایا گیا ہم توڑ کے سب وہی ہے کہ لوگ اوپر یہ آپ بولی آپ بولی اس کان میں اذان کی آواز آنے لگی اور کان میں اقامت کی آواز آنے لگی اب تو اذان میں اقامت میں گرفتار ہونے لگی پہلے نے بھی اذان و اقامت کا شہر واقعی ہو گیا وہ تو نام کے سوال کیا ہے تو نہ آپ کا گھر کبھی جھکا نہ میرا گھر سب جھکا تو ان کا گھر جھکا نہ ان کا گھر جھکا تو کوئی ہے ہم سبھی بھائی کے ہیں اگر کسی کو رعایت پیدا ہو جائے ہم سبھی بھائی کے ہی ہیں کسی کو کے نام سے نہیں جھکایا تو ابھی جو میں تجربے کے طور پر بات کہنا چاہتا ہوں اور پھر میں تجربے کے طور پر بات گزارش کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب تک کسی موضوع کا تو ایسا کہ تعلقات نہ پڑے اور آپ بھی اپنے تحفظ کا اعلان کرتا رہے اور آگے کے اندر سے کہتے ہیں کبھی تو ایسا کہ تعلقہ ہو جائے اور دوسروں کو رہ جائے وہ میرے ابھی تو میرے مسافر کو معاف کیے گا آپ کے بکوں کے سامنے تو نہیں چکایا جیسے پیدا کہ آپ کے بک دے گئی اگر میں نے سبھی چکایا تو یہ کیسے پیدا بھولوں کی شکل نہیں دے گی جو میرے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے تو یہ کیسے کا پورے نہیں ہے جو ان گھروں میں پیدا ہوئے کہ آپ کو کا پتا نہیں تھا نہیں ہوتا مجھے کیا کہا اگر ان گھروں میں پیدا ہونے والے تو جھکے کہ جو وہاں پیدا ہوتا ہے بزرگوں کا وجود نہیں ہے مجھے کوئی کمال نہیں ہے جب آپ گھر سے آیا یہ پر بزرگوں کا کمرہ تھا مگر زمانہ کے ساتھ آپ بول کے بزرگوں کو دیکھا کہ نہیں ہے یہاں لوگ اپنے گھروں سے نکل کے آتے تھے بچے کرنے کے لیے یہاں لوگ اپنی بستیوں سے آتے تھے بزرگوں کو بچہ کرنے کے بعد وہ گھر سے کوئی آ جائے اور اس کے بعد بزرگوں کے سامنے بچوں چکائے یہ ہے جماعت اور دوسرے لفظ سبھی آپ میں تو بچے ہو گئے ارے آپ بڑے شریف نکلے ہم بڑے غریب آئے اس لیے کہ بھائی کہ ہم رومالی بورڈ میں رہے اور باقی بورڈ میں رہے جو کبھی اذان سنا رہا تھا کبھی اقامت مجھے قبضہ کرنے کے معنی ہو دیے گا ہم آپ کو بڑے سے بھلی سے بھائی دے رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے کاموں میں یا ہمارے اذان و اقامت دے دی ہے یا باپ نے سنا دی ہے یا کوئی مسجد کا گنڈا مل گیا جو سنا دیا یا کوئی غیر آدمی مل گیا سنا دیا اس بچے کے بارے میں سوچو جس سے باپ کے بارے میں ابھی بحث ہو رہی ہے شہر میں کوئی ایسا ملا کوئی ایسا عالم کوئی مفتی قاضی نہیں تھا یہ روایتی جگہ پر تھا روایتی جگہ پر تھا کہ جہاں تو تھے جہاں کے اذان دینے والا کوئی نہ تھا اگر آپ کو اندازہ ہوا کہ بڑا سے بڑا جائے تو کسی سے پڑھائے سے ہوتے ہیں یہ آئے رات پڑے تو ادھر سے دل کے آئے ہیں کوئی یہ ہے لفظ بڑی یہ ہے اولاد کا مسئلہ اس کے بعد اگر منظر حال میں آ جائے تو مشہور ہوئے تھے جو ہر وہ خبر کے نام سے بلکہ ہر صحیح کے نام سے جب سرکاری بھارت کی امت سے خلاف کر کے کیا فرمایا برابر پکڑا دیکھو مجھ کو لا کے دھروا تو پڑا مجھ کو لا کے دھروا نہ پڑا تو لوگوں کا دھروا بھی لا کے شامل ہوگی کیا تلوار کی کوئی ناقص کوئی کام ہوتی فرمایا ہاں اگر ایسا ہوتی تو میں ٹوکتا دوں اگر ناقص تو ہوتی میں جو بیٹا ناقص کا بڑا کرو تمہیں سرکار فرماتی ہے کامل کون سی ہوتی ہے اور میں اگر کامل دروا کو نہیں ہواؤ تو لہٰذا محمد والے محمد کما سننے سارا ابراہیم والے ابراہیم
صلوات کو پیغمبر لا کے دے رہے ہیں. میری بات کو محسوس کریں. ایک اجنبی کہنے کا وہ نہیں ہو اور شاید یہ کام سے سوچو بات ہو. وہ دیکھا تھا نام کروا دو آج کو نام کرو آج کو نام کرو. تو جب مندر دربار آئی تو مانو اگر آج کو رکھ دیا جائے تو دربار نام ہو جائے. جب میدان کبیر آیا تو مانو کہ آج کو رکھ دیا جائے تو 30 لاکھ ہو جائے. ایک دربار کوئی محمد آج میں نے دین کو کامل کر دیا. حضور فرماتے ہیں آج کو شامل کر لیا درواز شامل ہو گئی. بولا کہتا میرے حبیب جب تم نے رعایت کا اعلان کر دیا تو ہم نے دین کو شامل کر دیا. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ آل محمد کو پیغمبر سے الگ نہیں کیا جا سکتا. جیسے آل ابراہیم کو ابراہیم تھے الگ نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ خدا نے جب امتحان کو ذکر کیا تو نام ابراہیم دیا ہے بڑا ارادہ ابراہیم سے دیا. یہ ہو گیا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا ہوتا کہ ابراہیم وآل ابراہیم بڑا ارادہ آل ابراہیم کا دکھایا تاکہ معلوم ہوتا ہے کہ آل ابراہیم اگر منتخب ہے تو بہن ملے گی. اور کوئی یہ ہوتا کہ وہ منتخب ہو گئے تو ان کی اولاد میں جتنے آگے رہیں گے بس مجھے ہی ہوتے رہیں گے. یہ مسئلہ یہ رہی ہے ہم نے آل ابراہیم کو بڑا منتخب کرا دیا ہے. ہم نے آل ابراہیم کو چن لیا ہے. تو اگر وہ شان آل ابراہیم ہے تو یہی شان آل محمد ہے. اور مدلار عالم نے انہیں کو آل ابراہیم کرا دیا ہے. اور خاتم کلام میں یہ اعلان ہوتا ہے اگر چلنے والے چلنا چاہتے ہیں چلے. ہم نے آل ابراہیم کو خطاب دی ہے. آل ابراہیم کو حکمت دی ہے. آل ابراہیم کو ملکہ بھی دیا ہے. سچی نظر و فاطمہ ہو رہی ہے کتاب بھی حکمت بھی ملکہ بھی دیا. یہ ذکر ہو رہا تھا آل ابراہیم کا جو آل محمد کی تعلیم پڑھی تو یہی چیزوں کا ہمارا آگے لینا ہے کہ خدا کے خلاف بھی تو آواز آئے کوئی سوال ملنا ہے شہیدان بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. پیغمبر کے لیے ہمارے تمہارے درمیان کے والی کے لیے کیا خدا کیا وہ جس کے پاس علم کتاب ہے. جس کے پاس علم کتاب ہے یعنی سب وہ ہیں کہ جنہوں نے کتاب کو سیکھا ہے. یہ وہ ہے جنہیں کتاب دی گئی ہے جنہیں علم کتاب دیا گیا ہے. یہ آل محمد ہے کہ جن کو علم کتاب ملا. اگر حکمت کی منزل دیکھنا ہے تو حضور آواز ہے انا دار الحکمہ وعلی البابہ. میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. خدا نے خلاف دی خدا نے حکمت دی. اگر مجھے ابھی کو دیکھنا ہے تو میرا جو فیصلہ ہوا کہ مجھے ابھی جو بڑا آخرت ہے مجھے ابھی جو بڑا جنت ہے. تو اگر مجھے ابھی جنت ہے تو دیکھو خدا نے آل محمد کو دیا نہیں. ہم اگر کہیں تو ہماری بات کا اعتبار کیا حضور مجھے پوچھے جو مجھے ابھی مانگ رہے تھے خدا نے دیا کو کہہ دیا اور ہو گئے جنت کے سردار ہیں جوانا جنت کے سردار ہیں. یہ آل محمد وہ ہیں جن کو پروردگار عالم نے یہ اقتدار عنایت فرمایا دنیا کے سب کو تاج چاہتا ہے. اگر ان کے اقتدار کو دیکھنا ہے تو ملک کے اندر بھی آگے جسے دیکھا صاحب اختیار دیکھا جسے دیکھا صاحب اختیار دیکھا یہ موٹر سے چلا لے جا کے دیکھا
وہ ساقی کوثر نظر آیا، یہ تو دروازے پر دیکھا وہ سرکار جوانان جنت نظر آیا، یہ تو بڑے پر نہ دیکھا تو سید عالم۔ یہ ہے وہ آل ابراہیم جن کو پروردگار عالم نے یہ اختیار عنایت فرمایا۔ تو عزیزان محترم، میں گزارش کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے جن کو ہمارے سامنے بشکل آل محمد کیا، یہ تسلسل ہے آل ابراہیم کا، یہ ضروریت ہے جناب ابراہیم کی، یہی وجہ ہے کہ قربان ملے گی تو یہ کام ملے گی، نماز کا قیام ملے گا تو یہی ملے گا، امامت نظر آئے گی تو یہی نظر آئے گی، لوگوں کی محبت دکھائیں گے۔ بس میں نے بات کو سمیٹ دیا، وہ محبت یہی نظر آئے گی، اور کسی کی طرف دنیا کے دل جھکے یا نہ جھکے، لیکن ضروریت ابراہیم وہ ہے جس کے لیے ابراہیم کی دعا ہے، پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف روک دینا، یہ ضروریت ابراہیم ہے جس کو ہمارے محبت کہتے ہیں، جن کی طرف پروردگار عالم نے لوگوں کے دلوں کو یوں جھکا دیا کہ ان کی محبت کو اجر عالم، اس سے بڑا اور طریقہ یا ذریعہ کیا ہوگا دلوں کو جھکا دینے کا، کہ مالک نے ان کی محبت کو اجر عالم بنا دیا۔ اب جسے پیغمبر کا اجر دینا ہے، جسے سرکار عالم کے رشتے امام اسلام رکھنا ہے، اسے عالم محمد کی طرف جھکنا پڑے گا، اور جیسے پروردگار عالم نے ان کی طرف دلوں کو جھکا دیا، ساری کائنات آج متوجہ ہے آج رسول اولاد ابراہیم اور حسین علی۔ اگر ابراہیم دعا کر رہے تھے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، تو ہم نے حسین کو اسی منزل پر، ہم نے حسین کو اسی مرحلے پر دیکھا جہاں ساری دنیا کھڑے ہو کے آواز دے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ۔ حسین ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز قائم، آپ نے نماز قائم کی، ایسا نماز، ایسا نماز قائم کرنے والا کہ قائم کرنے والا نہ رہ جائے مگر نماز ایسا کرنے والا اس کا سر لوگ نیزہ بنا جائے مگر جھٹکا باقی رہ جائے۔ یہ اولاد ابراہیم ہے، یہ ضروریت ابراہیم ہے، یہ آج رسول ہیں جن کو پروردگار عالم نے ان سارے سماجات کا مرکز بنا۔ بس عزیزان محترم، میں بیان کو آخری مرحلے پر لے آیا۔ یہ ضروریت ابراہیم کے سارے تذکرے آپ سے سنیں، چاہے وہ ان کے اسلام کے بارے میں ہو، چاہے ان کی محبت کے بارے میں ہو، چاہے نماز کے قیام کے بارے میں ہو، چاہے ان کی امامت کے بارے میں ہو، یہ سارے تذکرے شروع ہوئے ہیں غریب الوطن۔ ان سارے تذکروں کا آغاز ہوا ہے اور باتیں کہ ابراہیم اسماعیل اور حاجرہ کو وادی غیر کی ذرا میں چھوڑ کے چلے گئے، کہاں کا رہنے والا مسافر، کہاں سے ابراہیم نہ مکے کے رہنے والے، نہ اسماعیل مکے کے رہنے والے، نہ جناب حاجرہ مکے کے رہنے والے، کہاں کے رہنے والے مسافر اپنا وطن چھوڑ کے آئے، کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں۔ ابھی اندازہ ہوا کہ جس کو نماز قائم کرنا ہوتی ہے تو جو آپ متوجہ ہو جائے، میں جب میں سمجھے سلام کرنا چاہتا ہوں، پہلے دن جب ابراہیم نے چاہا کہ ان کی ضروریت نماز قائم کرے تو وطن سے لا کے عالم غربت و مسافرت میں چھوڑا۔ ہم نے پہچان لیا کہ نماز کے قائم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ وطن چھوڑ کے عالم غربت و مسافرت میں آتے ہیں۔ لہذا اگر آج دنیا حسین سے کہتی ہے حسین آپ نے نماز کو قائم کیا تو حیرت کیا ہے؟ حسین علیہ السلام نے ایک نماز کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا، اور کیسے چھوڑا؟ اگر ابراہیم اسماعیل اور حاجرہ کو لے کے چلے
اور آگے اکیلے سو گیا تو ابراہیم تو یہ افراد کو لے کے چلے تھے. ایک اسماعیل ارے کہا گیا وہ لا کے تیارے گئے سے چھوڑا خدا کی گھر کے بعد میں اپنے وطن سے دور لا کے چھوڑا وہ گئے جب قیام نماز کے لیے نکلے تو یہ قافلہ تو افراد کا نہیں ہے ایسا قافلہ جس میں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں جوان بھی ہے جانے والے بھی ہیں دل کے ٹکڑے بھی ہیں اتنا بڑا قافلہ وہ بہن پسند سے لے کے نکلے ہیں دین خدا کو قائم کرنے کے لیے اور محمد اگر میرے پیغمبر کو استحکام نہیں حاصل ہوتا جب تک میرا ذرا نہ چاہے تو آؤ تلوارو یہ ذرا آؤ تلوارو یہ ذرا آپ ہے تو حسین اگر آپ چلا کے لانے کے لیے جانتے ہیں تو یہ ذرا بڑا قافلہ کیوں جا رہا ہے یہ قیام نماز کے لیے قیام دین کے لیے یہ ذرا بڑا قافلہ کیوں جا رہا ہے اور کسی اہتمام سے قافلہ چلا کل میں نے بات کو یہاں پر چھوڑا تھا تو حسین کے قافلے کو لے کے چلے جب وطن سے رخصت ہونے لگے ایک ایک بیوی سے ہاتھ رخصت ہوئے ایک ایک قبر کے طرح لے گئے کبھی نانا کو سلام کیا کبھی بھائی کی قبر کو سلام کیا کبھی ماں کے لحاظ کے پاس جانے آواز اماں آپ کی قبر کا مجاہر ہو گئے آپ کو رخصت ہونے کے لیے آیا ہے ہر ایک کو رخصت ہوتی ہے اور صبح کا وقت آیا اب قابلے ہو گئے بھی وطن چھوڑنا چاہتا ہے اور وہ ڈاکنے کبھی ہو اور مزید تمام ہو رہی ہے قابلے ہو گئے انگاری مریضے سے نکلنا چاہتا ہے مگر آپ وہ حاصل جوان موجود ہیں آج بنی حاصل کے وہ جوان موجود ہیں جو مولا کے ساتھ دربار حکومت میں گئے تھے ثانی صحرا میں بنی حاصل کے جوانوں کو انتظام کا حکم دے دیا انتظامات کیے گئے کیسا انتظام ناکے ہیں مہیلے ہیں ہماریاں ہیں پردے کا انتظام ہے آدمی جوان ہیں رامی کہتا میں نے دیکھا حسین کا قافلہ وطن سے چلنے لگا ایک عجب انتظام ہے بنی حاصل کے جوان مصروف اہتمام ہیں ناکوں پر ہماریوں پر پھنسے ایک ایک ناکہ جا کے بیت الشرف کے دروازے پر بٹھایا جاتا ہے ایک ایک پورے پردے کے ساتھ بیت الشرف سے برآمد ہوتی ہے اور آگے ناکے پر سوار ہو جاتی ہے عبداللہ ابن سلام کہتا ہے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا میں نے دیکھا ایک مرتبہ دیا چادر اوڑھے کیے بیت الشرف سے برآمد ہوئی اور ناکے کے قریب آئی ایک نوجوان آگے بڑھا پردے محمل کو اٹھایا مرتبہ محمل سے سوار ہوئی میں نے پوچھا یہ سوار ہونے والی بیوی کون ہے یہ بچہ کون ہے جو پردے محمل کا رہا تھا یا سوار ہونے والی سے میں اگر اسے پڑھوا پردے کا انتظام کرنے والا یقین حاصل کافی تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ اور برآمد ہوئی ایک گھنٹے کے بعد آگے بڑھا جب مرتبہ سوار ہو گئی میں نے پوچھا یہ کون لوگ نے نہ سوار ہوئی علی اکبر نے پردے کا اہتمام کیا تو رونے والوں سامنے آیا ایک موسم آئی اور آگے ناکے پر سوار ہوئی میں نے پوچھا یہ کون علی کی چھوٹی بیٹی اوپے پر سوار ہوئی میں پوچھ سکوں گے راضی کہتا میں نے پوچھے گا کہ بنی حاصل کے جوان انتظام کر رہے ہیں اور وہ گئے کرسی پر بیٹھے ہوئے انتظامات کر رہے مگر میں نے دیکھا ایک محتمہ جو گئے اسے برآمد ہوئی تو گئے کرسی سے اٹھے کھڑے ہو گئے کسی نے پردے محل اٹھایا کسی نے نالے کو ڈھیلا کیا کسی نے بابو ساما میں نے کہا یہ تو کی بڑی بیٹی
مجھے بابو دان کے دوا کرا إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزكاة وأبيها وبعدها وعلى جملة مؤمنين وأعمال صالحة في توفيق دنیا حق تمہارے چمکاؤ میں سوائے کامل وعلیہ جو مصاب حج زیارہ برچم اسلام کو سربلند فرما برچم کفر بالکل باق کو سربلند فرما ظہور امام میں تعجیل فرما ان کے عذاب والخار و عوان کو طاہر بنا دینا